آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس واقعے کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور تھا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوا تھا، یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر سولی پہ لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہذا اس کی حکومت میں موجودہ عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوسی انہیں قتل کروا دیتا۔ لہذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کچھ فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اس سے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلے گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کیا کہ
کہ اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کو ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خاندان کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اسی غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھ یملیکھا کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملیکھا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیکھا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے، اور دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہذا اس نے یملیکھا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیکھا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ یملیکھا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لے کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیکھا نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیکھا حیران پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب غار میں ہیں، اور تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف جو غار میں موجود تھے یملیکھا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہ اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں بنا گزیر ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ نہ سمجھ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور اپنی فوج اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر لکھے تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ یہ رقیم اس بستی کا نام ہے جن کے پہاڑوں کے ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور تنبے والی کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ سورہ کہف آیت نمبر 9۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات جو جدید انکشافات کیے ہیں ان میں سے سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کی دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن کی حرف بحرف تصدیق ملتی ہے۔ اصحاب کہف کا زمانہ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے
کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا۔ اصحاب کہف کا غار کدھر واقع ہے؟ خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں، ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں جو اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی۔ ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد کیا ہے؟ کسی بھی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام اور تعداد صحیح ثابت نہیں ہے۔ تفسیری اور تاریخی واقعات میں مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے مختلف نام ہیں اور ان کی تعداد میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس میں ان کے کتے کا نام قطمیر تھا اور ان کی تعداد میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں آج کل تکے چلاتے ہیں کہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے۔ انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، پس ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ ناظرین، اس واقعے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کوئی بات ہمیں عقل کے مطابق عجیب معلوم ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی وہ عجیب ہو، کیونکہ اس کائنات کے خالق نے ایسا منظم نظام قائم کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس واقعے کی سائنسی تحقیق یہ کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز نہ ہو اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خیال میں کوئی تبدیلی آئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال ایک عرصہ گزر گیا۔ یہ افراد زمین پر سوئے ہوئے تھے، ان کے پورے جسم پرکشش ثقل کی مقدار برابر تھی اور ان کی جگہوں کی کشش ثقل اور ارد گرد کی کشش ثقل سے بہت زیادہ تھی۔ لیکن یہ مقدار ایک ہی وقت میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ سائنسدان اب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں پر کشش ثقل ایک جیسی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مقدار کم زیادہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ان لوگوں کی جگہوں کا کشش ثقل اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ وقت کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی، یہاں تک کئی 100 سال گزر گئے۔ سورہ کہف کی خصوصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ تفسیر ابن کثیر مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے، اس کے بعد اس کے لیے قوم سے سر تک ایک نور ہوتا ہے، جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔